لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت آپ کے دلوں میں کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کا سبق یہ ہے کہ سرکار کی تعظیم بس اتنی کرو جتنی بڑے بھائی کی کرتے ہیں۔ ہاں جی، یہ لوگ سبق پڑھاتے ہیں، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، ممبر پر بیٹھا ہوں، اگر کوئی کہہ رہا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ سے ثبوت مانگے، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے پکڑے۔ کیوں نہیں پکڑتے مجھے؟ کیوں نہیں مجھ سے پوچھتے بھی یہ بات ہمارے بارے میں کیوں کی؟ تمہیں بھی پتہ ہے سچ بول رہا ہوں۔ تم لوگ اپنے بندوں کو، اپنی عوام کو یہ سبق پڑھاتے ہو، کتابیں لکھتے ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کا ادب اتنا کرنا جتنا بڑے بھائی کا کیا جاتا ہے، اور یہاں الحمدللہ ہمارے ہاں سبق کیا پڑھایا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ پڑھایا جاتا ہے ماں ہو، باپ ہو، استاد ہو، پیر ہو، بیٹا ہو، اولاد ہو، کوئی ہو، دنیا کا ہر ناطہ رشتہ بعد میں ہے، سرکار کی عظمت پہلے ہے۔ الحمدللہ ہمارا سبق ہے سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا نبی، اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے۔ اب یہ کوئی بندہ مجھے نہ کہے کہ ہماری کلاس لگا دی، قسم اللہ کی یہ کتاب یہاں میں نے نہیں رکھی، کسی اور نے رکھی۔ کتاب کا نام پڑھ رہے ہیں؟ پڑھ کر سنائیں، کیا نام ہے؟ پڑھے ہیں؟ پڑھنا نہیں آتا؟ اونچا پڑھیں، فضائل اعمال، صفحہ نمبر ہے 703۔ میرے آقا کی 40 سال سے لے کر 63 سال کی جو زندگی ہے اعلان نبوت والی، کتنے سال بنتے ہیں؟ 23 سال۔ اس سرکار کی 23 سالہ مبارک حیات کے بارے میں لکھا ہے، نہ یہ کار آمد ہے، نہ یہ مفید ہے، نہ یہ تسلی بخش ہے، پارینہ داستان ہے۔ تاں میں لوگوں کو چنگا نہیں لگتا۔ تانوں اے کتاب مبارک ہوئے، سانو رب دا قرآن مبارک ہوئے۔ میں نے کبھی کسی کتابڑی سے یہاں سبق سنایا ہے؟ الحمدللہ قرآن پڑھ کر سناتا ہوں، اپنے آقا کی عظمت کا پہرا دیتا ہوں۔ میرا مطالبہ ہے اس کتاب سے یہ عبارت کیوں نہیں نکالتے تم؟ میرے آقا کی 23 سال کی وہ محنتیں، وہ پتھر کھانا، وہ لوگوں کے تانے برداشت کرنا، تکلیفیں اٹھانا، اتنی محنتیں مشقتیں کر کے لوگوں تک دین پہنچانا، اس کو تم نے کہہ دیا اس کو بار بار دہرانا نہ تسلی بخش ہے، نہ کار آمد ہے، نہ مفید ہے، پارینہ داستان ہے۔ اوہ تیرا مذہب پارینہ داستان ہوگا، میرے آقا کی حیات مبارکہ قیامت تک غلاموں کے لیے مشعل راہ ہے۔ میں نہیں کہتا رب کا قرآن لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اوے لوگو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صاف ستھری زندگی گزارنا چاہتے ہو تو رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن کہے بہترین نمونہ، یہ کتاب کہے پارینہ داستان، تے کدی مننی جے؟ نہ رکھو میں تھے، نہ رکھو میں تھے۔ اللہ اکبر۔ صرف یہ سبق نہیں، یہ جس کا دل کرے 703 صفحہ جمعے کے بعد بے شک آپ کتاب یہیں کھول کے دیکھ لیں، ادھر ہی پڑھی ہے۔ میرے پاس ذاتی بھی کتاب ہے، وہ گھر رکھی ہوئی ہے، یہ تو میں نے کل تحفہ دیکھا یہاں، میں نے کہا چلو جمعے تک پڑھا رہا تو پھر اس کا میں کچھ کروں گا۔ تو صفحہ نمبر 703 ہے اس کا، کہاں میرے آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ،
اور کہاں یہ بکواس. یہ دیکھنا یہ ایک حقیقت ہے جو ناقابل انکار ہے. سرکار نے جو کچھ کیا 23 سال میں، پہلے یہ کہتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے جو ناقابل انکار ہے. لیکن وہاں بولا جاتا ہے جب بندہ کوئی پچڑ لگانا چاہے. مصطفیٰ بندہ تے بڑا چنگا ہے لیکن سمجھ گیا نا. خلیل بھائی بندے تو بہت اچھے ہیں لیکن سمجھ گیا نا. لیکن کہاں بولا جاتا ہے؟ کہتا ہے یہ ایک حقیقت ہے جو ناقابل انکار ہے، لیکن پھر بھی ایک پارینہ داستان ہے جس کا بار بار دہرانا نہ تسلی بخش ہے اور نہ کارآمد اور مفید. یہ صاف الفاظ ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہوں گا ذرا نا یہ نہ کہا کرو کہ مولویوں کے آپس کے یہ جھگڑے ہیں. خدا کی قسم یہ آپس کے جھگڑے نہیں ہیں، یہ سرکار مدینہ کی عزت کے جھگڑے ہیں. آج تم سرکار کی گستاخیوں سے باز آ جاؤ، میرے آقا کی عظمت کے چوکی دار بن جاؤ، یا مسلح پر کھڑا کر کے میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا. اللہ ہدایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.